بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبیذ لایا گیا ہے، ایک برتن میں جس میں پہلے شراب تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دیوار پر مارو کیونکہ یہ مشروب کافروں کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سینے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو وہ شخص اگر شراب پیے گا تو قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ ہر حرف اس آیت کا اس کی پیشانی سے پکڑے گا، خدا کے روبرو اس کو لا کھڑا کرے گا، اس سے جھگڑے گا، اور جس سے قرآن جھگڑا کرے وہ مغلوب ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ شرابی کو قبر میں عذاب۔ ایک توبہ کرنے والے سے دریافت کیا گیا کہ تم نے توبہ کیسے کی، کیا سبب تھا؟ ایک نے کہا، میں گورکن تھا، قبر کھودنے والا۔ میں نے بعض آدمیوں کو دیکھا تھا کہ قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا۔ پھر میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شراب پیتے تھے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ ایک اور مرد صالح کا قصہ لکھا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کو خواب میں دیکھا کہ سر اس کا سفید ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا، بیٹے تو بچہ تھا، تیرا سر کیسے سفید ہو گیا؟ کہنے لگا، میرے پہلو میں ایک شرابی کو دفن کیا گیا ہے تو اس کے عذاب کے اثرات سے میرا سر بھی سفید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے چاہیے کہ بندہ موت سے قبل توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبل از توبہ موت آ جائے اور خاتمہ خراب ہو جائے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور بزرگ ہے، فرماتے ہیں میں اپنے ایک شاگرد کی موت کے وقت حاضر ہوا۔ میں نے اسے کلمہ کی تلقین کی تو اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں کلمہ نہیں کہوں گا، اس سے میں بیزار ہوں، چنانچہ اسی حال میں مر گیا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے واپس آئے۔ کچھ مدت بعد اس کو خواب میں دیکھا کہ جہنم کی آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ فقیر تجھ سے وہ معرفت کیسے چھین گئی؟ اس نے کہا، استاد جی مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی تو بعض اتباع نے مشورے پر میں ہر سال ایک پیالہ شراب کا پیتا تھا، کیونکہ حکیموں نے کہا کہ اگر نہیں پیے گا تو یہ بیماری تجھے نہیں چھوڑے گی۔ یہ حال اس شخص کا ہے جو صرف دوا سمجھ کر پیتا تھا۔ اب خود سوچئے، جو ویسے شراب پیے گا اس کا کیا حال ہوگا۔